اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القائم برڈز ہیلتھ کیئر اینڈ ٹپس کے ساتھ سید فرد عباس بخاری حاضر خدمت ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے وہ تقریباً کمنٹس کرتے ہیں تو یہی پوچھیں ہیں کہ آپ کا ٹیلی فون نمبر کیا ہے۔ تو میرا نمبر جو ہے جو میرے پاس ہوتا ہے جس پر میں بات کرتا ہوں زیادہ جیز کا وہ نمبر ہے 0305 8764 786 0305 8764 786 یہ میرا نمبر ہے۔ جس میرے بھائی کو کوئی بات پوچھنی ہو ٹیلی فون کر کے تو وہ اس نمبر پہ کر سکتا ہے، کیونکہ جو میرا جس کے اوپر واٹس ایپ بنا ہوا وہ موبائل میرے پاس نہیں ہوتا، میں گھر میں ہی رکھتا ہوں، میں باہر ساتھ اپنے نہیں لے کے جاتا۔ تو شوق کے حوالے سے ایک چھوٹی سی بات ہے وہ کرنی ہے۔ آج کل چونکہ سیزن چلا ہوا ہے چکری کا، ٹورنامنٹ کا، تو بہت سے دوست میرے عین موقع کے اوپر سوال کرتے ہیں۔ دیکھیں جو بھی کھیل پانی ہوتا ہے یہ تتر کو لگانے سے کم از کم 10-15 دن پہلے آپ کو پتہ ہونا چاہیے، وہ آپ لگائیں۔ جس دن تتروں میں لگانا ہوتا ہے اسی دن وہ آپ دانہ پانی اسی طرح لگائیں جس طرح ٹورنامنٹ میں لگاتے ہیں۔ پھر تتر کو دیکھیں کہ آپ کے تتر کی کنڈیشن کیا ہے، اس میں آپ کو بہتری لگی یا بہتری خود پتہ چل جاتی ہے۔ تتر کا سٹائل بتا دیتا ہے، تتر کی بلائی اور سپیڈ بتا دیتی ہے کہ تتر آج خوشی سے اچھے طریقے سے بول رہا ہے۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھا کریں، مزاج کے اوپر نظر رکھا کریں۔ آپ نے شوق کرنا ہے تو اپنے تتر کی طرف توجہ دیں۔ دیکھیں ہم کوئی بھی میرے علاوہ بھی جتنے بھی ماہرین یوٹیوب کے اوپر چینل پہ آتے ہیں وہ آپ کے پاس تو نہیں ہوتے، ہم تو بہت دور ہیں، ہم تو اس میڈیا کے ذریعے اپنی آواز آپ تک پہنچاتے ہیں۔ لیکن تتر کو سمجھنا، تتر کی صفائی کرنا، تتر کو وقت پر دانہ پانی دینا، اس کو گھمانا، اس کو تتروں میں بلائی کروانا، یہ ایک مکمل ایک شعبہ ہے۔ اور اس اپنے قریب ترین جو آپ کے سینئر شائقین ہیں اگر آپ کو شکایت ہے تو وہ نہیں بتاتے، لیکن پھر بھی آپ نقل کر سکتا ہے آدمی، ان کے پیچھے چل سکتا ہے، جیسے وہ کرتے ہیں ویسے کریں تو شوق بہتر ہوگا۔ دیکھیں میں نے اب تک جو میری جتنی بھی ویڈیو آئی ہیں ان ساری ویڈیو کے اندر میں نے جو چیزیں آپ کو بتائی ہیں انتہائی قیمتی ہے، اور انتہائی قیمتی چیزیں ہیں، یہ کوئی بھی نہیں بتاتا کسی کو۔ ابھی جو میں نے کستوری کی گولی بتائی ہے، اگر کوئی سمجھدار آدمی ہو تو ساری زندگی آئندہ نسلوں کے لیے اگر وہ گولی بنا سکے تو میرے خیال میں اس سے بہتر تو کوئی فارمولہ ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر بھی تشنگی رہتی ہے شائقین کے اندر کہ نہیں جی کچھ اور بتائیں، جی کچھ اور بتائیں۔ دیکھیں کچھ اور بتانے سے پہلے آپ کچھ کرنے کے قابل ہوں، آپ شوق کریں اچھے طریقے سے، اپنے تتر کو جتنا آرام دہ اور کمفرٹیبل رکھ سکتے ہیں اتنا رکھیں۔ بعض تتر خرید کے لوگ لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بڑی مستی کرتا تھا 2-3 دن، اب جو ہے مستی چھوڑ گیا ہے، اب نوک بازی کرتا ہے، دیکھتا ہے تو دوسری طرف بھاگتا ہے۔ اصل میں چیز یہ ہوتی ہے جب بھی آپ کالا تتر کسی دوسرے سے خرید کے اپنے گھر لائیں تو اس کو سب سے پہلی احتیاط یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کو ٹچکر وغیرہ، سیٹی وغیرہ یا اس کو بلائیں نہ، اپنی آواز اس کو نہ سنائیں۔ آپ کا کام ہے لائیں اس کو، 2-3 دن بعد اس کو صافہ دیں، صافہ دینے کے بعد آپ اس کی خوراک جو ہے نا جو آپ کو میسر ہے، جو آپ کے بس میں ہے، ہم نہیں بتاتے کہ یہ خوراک دیں، وہ دیں، یہ دینا ضروری ہے، اس کے بغیر تتر کا گزارا نہیں ہوتا ہے۔ آپ اچھے طریقے سے اگر دال دانہ بھی دیتے ہیں نا تو اس سے پر بھی تتر ٹھیک چلتا ہے۔ تو اضافی چیزیں تو پھر وہ جتنا آپ کہتے ہیں نا کہ گڑ ڈالو اتنا ہی میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو بات میں آپ کو سمجھانے کی یہ کوشش کر رہا ہوں کہ تتر اس طرح خراب ہوتے ہیں، پھر مالک کیونکہ وہ پچھلے مالک کو یاد کرتا ہے، یہ پرندہ ہوتا ہے جو مالک سے محبت کرتا ہے۔ تو ایک جگہ سے دوسری جگہ سے آپ بھی جا کے دیکھیں، اچھی جگہ آپ کسی جگہ بھی جائیں گے تو آپ کو وہاں جا کر گھر کی یاد آئے گی، پریشانی ہوگی، ٹینشن ہوگی،
جب تک آپ اپنے علاقے میں واپس نہیں آ جاتے آپ خوش نہیں ہوتے۔ تو یہی پرندوں کا بھی یہی حالت ہے۔ تو آج میں حسب وعدہ آپ کو جدید لال گولی کا فارمولہ بتانے جا رہا ہوں۔ یہ گولی کے اجزاء بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ گولی بلا وجہ تتر کو نہیں دینی ہے، کیونکہ یہ گولی ہے گرم۔ اور ابھی میرا تو پروگرام میں نے سوچا تھا کہ یہ سردیوں میں گولی اس طرح کے فارمولے سردی میں جا کے بتاؤں، لیکن چونکہ میں نے ویڈیو میں 2-3 دفعہ یہ بات کی ہے تو میں آ گیا ہوں اس موضوع کے اوپر۔ تو میں بتا تو رہا ہوں، لیکن جو نئے حضرات ہیں، جو اناڑی حضرات ہیں، وہ اپنے پاس اس فارمولے کو نوٹ کر لیں، ڈائری پہ لکھ لیں، لیکن جو ہے نا اس کو ناسمجھی کی بنیاد پر تتروں پر آزمائش نہ کرنا۔ یہ اس تتر کے لیے ہے جو تتروں سے کٹ جائے، بودی اٹھا جائے، تتروں میں نہ بولے، یا شامیانے کے نیچے لے کے جاتے ہوں، وہاں کسی وجہ سے ڈرا ہو تو وہ پھر وہاں نہیں بولتا، بودی اٹھا جاتا ہے۔ تو جتنے بھی تتر کٹے ہوئے، بودی اٹھائے ہوئے، ان کے لیے یہ جدید گولی ہے۔ اور یہ گولی جو ہے اپنے کسی سمجھدار آدمی کو اجزاء بتا کے اس کا طریقہ کار جو میں بتاؤں گا اسی کے مطابق اسی مقدار سے وہی چیزیں ہوں، چیز کوئی بھی غلط اس میں ڈالنے کی کوشش نہ کرنا، اور اپنی طرف سے کوئی جو ہے نا اس میں اضافہ یا کمی کرنے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ یہ گولی جو ہے نا خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ اس لیے اناڑی لوگ جو ہے نا وہ ذرا ہوشیار رہیں، اور جو لوگ تتر کو گولی دیں گے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ گولی سخت ترین گرم ہے، تتر کے اندر جاتی ہے تو یہ مستی تو ضرور پیدا کرتی ہے، لیکن اس کی جو حرارت ہوتی ہے جسم کی خون کے اندر، وہ خون کو تیز کرتی ہے۔ تو اس کے لیے جو ہے نا رات کو اگر آپ گولی دیں گے، تتر کو بند کریں گے، صبح کو اس کے لیے ایک کوٹا ہوتا ہے جو اس گولی کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ آپ نے اگر کوٹا نہیں بنا سکتے تو کیا کرنا چاہیے۔ 2-3 چیز ایسے ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا۔ یہ کٹے ہوئے بودی اٹھائے ہوئے چتر کو، چتروں کے ساتھ ہٹ جانے والے چتر کو 3 دن دینا ہے، چتروں سے ہمیشہ دور رکھنا ہے۔ پھر جب چتر آپ کا بحال ہو جائے، مستی میں آ جائے، پھر چتروں سے تھوڑا دور رکھ کے بلوانا ہے، پھر آہستہ آہستہ قریب لائیں گے تو آپ کا چتر ٹھیک ہو جائے گا۔ چکری والے دن جو ہے یہ ایسے تتر جو ٹھنڈے ہوتے ہیں، گرم چلتے ہیں، ان کو ایک گولی رات کو خوراک کے ہمراہ دینی ہے، اور دوسری گولی جو ہے وہ آپ نے دینی ہے چکری والے دن، اور اس کے ساتھ پانی جو آتا ہے ٹھنڈے اجزاء والا دینا ہے۔ تو پھر یہ گولی اچھے طریقے سے کام کرے گی۔ جو تتر آلریڈی گرم ہے اس کو دیں گے تو وہ فوری کلٹیاں کرنا شروع کر دے گا، پھر آپ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ اس گولی کے بارے میں جو اس کے سائیڈ افیکٹس ہیں وہ میں نے آپ کو بتائے ہیں کہ احتیاط بڑی ضروری ہے۔ تو آئیے میں آپ کو اس المشہور جدید لال گولی کے اجزاء بتاتا ہوں اور بنانے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ تو یہ ویڈیو نمبر ہے، روٹین کی ویڈیو نمبر ہے 72، 72 نمبر ویڈیو ہے، اور تاریخ ہے آج 1 جولائی 2023 بروز ہفتہ۔ آج عید کا تیسرا دن ہے، آپ عید کی خوشیوں میں مشغول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی ہزاروں خوشیاں اپنی دہلیز میں لائے اور آپ خوش و خرم رہیں اور بہترین طریقے سے جس شوق میں منسلک ہیں لگے رہیں۔ اجزاء ہیں جی، گری بادام۔ اب یہ گری بادام ہے، یہ عبد الوادی بادام لیں گے آپ، وہ لمبا ہوتا ہے، اس کو توڑیں گے، اس کا اوپر سے کھول توڑ کے بیچ میں سے گری نکالیں گے تو وہ 22 دانے ہوں گے آپ کے۔ 22 بادام ہوں، آپ نے 25-30 بادام تلوا کے لے لینے ہیں، اس میں سے 22 گریاں جو صحت مند ہوں گی، چھوٹی ہوگی یا کوئی آدھی گری ہوتی ہے تو وہ مکمل ایک جیسی گری ہوں۔ یہ امریکن بادام وغیرہ آپ نے اس میں استعمال نہیں کرنے،
اچھا جو کاغذی بادام ہوتا ہے، جس کی گری تھوڑی امریکن بادام جتنی ہوتی ہے، وہ آپ نے 22 دانے لینے ہیں، خول سمیت اس کو توڑنا ہے، پھر اس کو پانی میں بھگو دینا ہے۔ پانی میں بھگو دینے کے بعد اگر آپ اس کا بہتر رزلٹ چاہتے ہیں تو اس کو ارک گلاب میں بھگو دیں، یا اگر ارک گلاب اتنا دستیاب نہیں ہے تو تھوڑا ارک گلاب اور تھوڑا پانی۔ اور ارک گلاب کے بارے میں آپ کو بتاؤں، یہ بڑی بوتلیں جو یہ دواخانوں میں پڑی ہوتی ہیں، یہ خالص نہیں ہوتا ہے، اس میں ایسنس ملا ہوتا ہے۔ خالص وہ ہوتا ہے جو آپ کو آنکھ میں ڈالنے کے لیے ملتا ہے، یا چھوٹی پیکنگ میں ہوتا ہے۔ یہ مرحبا کا جو ہے یہ بہترین ہے، یہ کرشی کا جو 160 ملی لیٹر کا ہوتا ہے، تو وہ آپ استعمال کریں، کیونکہ جب اس میں بھیگے گا تو اس کے گرم خشک اثرات جو ہے نا وہ تھوڑے معتدل ہو جائیں گے۔ تو ارک گلاب میں بھگونے کا مقصد یہ ہے۔ نمبر 2 ہے منقع۔ یہ بھی اچھے صحت مند، چھوٹے موٹے نہیں، ایک ہی بڑے سائز کے ہوں، اچھی کسی شاپ سے آپ نے لینا ہے، منقع لینا ہے، کشمش نہیں لینی جس کو میوہ بولتے ہیں، جیسے پیلا، سبز، چھوٹا، بڑا ہوتا ہے، وہ نہیں۔ یہ منقع ہوتا ہے جس کے اندر 2 سے 4 بیج ہوتے ہیں، یہ آپ نے لینا ہے منقع۔ 22 دانے، 22 بادام، 22 دانے لینے ہیں۔ ورق چاندی آپ نے 24 عدد لینے ہیں، 2 درجن لینے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے کشتہ شنگرف، یہ شنگرف خالص نہیں، اس کا کشتہ بنا ہوا، آپ دواخانے سے کسی دواخانے میں جائیں گے، ہمدرد کا آپ کو پیکنگ میں مل جائے گا، اس میں آپ نے ایک رتی جو ہوتی ہے وہ آپ کا اندازہ میں آپ کو بتا دوں، ایک پنسار سے جو ہے نا وہ 5-7 دانے گونگچی کے لے لیں۔ گونگچی کو رتی بھی بولتے ہیں، وہ گول سا ہوتا ہے، اس کے اوپر 2 کالے نشان لگے ہوتے ہیں، اس کا وزن، ہر اس گونگچی کے دانے کا وزن جو ہے رتی کے برابر ہو، تو وہ آپ کے پاس ہو تو پھر آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ اتنا وزن اگر نکالے تو یہ رتی کے برابر ہو جائے گا۔ تو یا پھر اگر آپ کے پاس کوئی سنیار کی دکانیں نزدیک ہیں تو وہ آپ پہ مہربانی کرے تو وہ آپ کو ایک رتی اس کا تول کے دے، کیونکہ یہ کم بیش آپ نہیں کر سکتے اس میں، کہ رتی بولا ہے تو آپ نے آدھا گرام ڈال دیا ہے، اس سے سب بالکل نہیں کرنا، ایک رتی ہے تو ایک رتی۔ زعفران بھی اس میں عمدہ زعفران، جو اچھا زعفران ہوتا ہے، وہاں دواخانے سے پوچھیں گے، پنسار سٹور سے، تو وہاں سے آپ نے ایک رتی لینا ہے، یہ بھی ایک رتی ہوگا۔ بیر بوٹی ہے، یہ 6 دانے، یہ ایک ہم اپنے زبان میں اس کو بوٹی بھی بولتے ہیں۔ یہ برسات کے مہینے میں ایک کیڑا سا نکلتا ہے جس کے اوپر شانیل کی طرح چمڑی ہوتی ہے، تو یہ اس کو پکڑ کے خشک کرتے ہیں، اور یہ اس طرح کی مختلف دیگر ادویات میں استعمال ہوتی ہے۔ بیر بوٹی اس کو بولتے ہیں۔ اکرکرا 1 تولہ لینا ہے، یہ لکڑی ہے، اکرکرا آپ نے 1 تولہ لینا ہے، اس اکرکرے کو آپ نے باریک رگڑ کے کپڑے میں چھان لینا ہے، تو وہ جو صاف پاؤڈر ہوگا وہ آپ نے استعمال کرنا ہے۔ مغز چڑا، اس کو مغز شکنجشف بھی بولتے ہیں، بعض علاقوں میں چڑا بولو تو اس کو سمجھ نہیں آتی، مغز شکنجشف بھی بولتے ہیں، اور اس کو مغز چڑا بھی بولتے ہیں۔ یہ آپ نے لینا ہے 2 رتی۔ اس کے بعد ہے جائفل، جائفل کا آپ نے 1 دانہ لینا ہے، لیکن لینا وہ ہے جس کے اندر گری ہو، اور وہ سفید رنگ کی، آپ توڑیں گے اوپر چھال اس کی نکالیں گے، اندر سفید رنگ کی گری ہوتی ہے، وہ آپ نے 1 جائفل کی گری لینی ہے، اور اس کو رگڑ کے باریک پاؤڈر کر کے اس گولی میں شامل کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے سالب مصری، یہ 5 رتی آپ نے ڈالنی ہے، اس کا بھی وزن آپ کو کرنا پڑے گا، 5 رتی ڈالنی ہے۔ گائے کا دیسی گھی، اگر آپ کو گائے کا دیسی گھی مل جائے تو اس کے 10 قطرے آپ کو گرم کر کے 10 قطرے ڈال لیں، نہیں تو بھینس کا گھی لے لینا، جو بھی گھی دستیاب ہو، گھی اس میں لازمی ڈالیں گے آپ، 10 قطرے ڈال دیں۔ اس کے بعد ہے جند بدستر، یہ ہے 2 رتی۔ تو یہ اجزاء میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔
अज्जा फिर नोट कर लें। गिरी बादाम है, जो तरीका मैंने आपको बताया कौन से बादाम लेने हैं, वो 22 अदद है। मनक्का 22 अदद है। वर्क चांदी 24 अदद है। कुश्ता शिंगरफ उम्दा किस्म का अच्छे किसी दुआ खाने का लेना है आपने। वज़न है 1 रत्ती। ज़फ़रान है उम्दा और अच्छा लेना है, 1 रत्ती है। बैर बूटी 6 दाने हैं। अकर करा 1 तोला है। ये लकड़ियाँ होती हैं, इनको रगड़ने के बाद इनका पाउडर कपड़े में छान के 1 तोला इस्तेमाल करना है। मगज़ चिड़ा, मगज़ शिकंजफश जो बोला है ये 2 रत्ती होगा। जायफल 1 दाना है, इसको तोड़ेंगे अंदर गिरी है, वो रगड़ के डालनी है आपने। सालब मिस्री 5 रत्ती है। गाय का देसी घी 10 कतरे है। और जुत बदस्तर जो है 2 रत्ती है। इसमें एक चीज़ डलती है, वो मैं आपको बता दूं, लेकिन आजकल वो बहुत महंगी है, वो लोग डाल नहीं सकते। इसमें सोने का कुश्ता भी डलता है, जिसे कुश्ता तिला बोलते हैं, वो भी 1 रत्ती इसमें इस गोली का हिस्सा है। लेकिन अगर वो ना मिले, वो ना पैसों से ख़रीद सकें आप, क्योंकि महंगी है, ये गोली वही बनाएंगे जो जिनके पास पैसे हैं। हर कोई इस गोली को नहीं बना सकता, ये महंगी गोली है। और ये मैं ईमानदारी से इतना बड़ा काम आज ये गोली जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब आप बनाएंगे, जब आप इसको मुकम्मल बना चुकेंगे, फिर आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे। आपकी नस्लें भी मुझे दवा देंगी इंशाअल्लाह। लेकिन आप कम अज़ कम लाइक तो कर दिया करें, कम अज़ कम कमेंट्स तो कर दिया करें, ये वीडियो आगे तो शेयर कर दिया करें, ताकि दूसरों तक तो पहुँचे, दूसरों को तो फ़ायदा हो ना। मुझे आप फ़ायदा पहुँचाएँ ना पहुँचाएँ, मैं नहीं कहता कि मुझे सब्सक्राइब करें, आपकी मर्ज़ी है। अगर इतनी आला चीज़ पे भी आप सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ। मेरा तो काम है, मैंने तो मिशन जारी किया हुआ है, जो मैं ईमानदारी के साथ आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। तो ये गोली आपको बनाने का तरीका मैं आपको बताऊँ। आपने सारी चीज़ें रगड़ लेनी है, अलग अलग रगड़नी है, इकट्ठी नहीं रगड़ी जाती। ये सारी चीज़ें जिसमें बादाम, मनक्का, दूसरा ज़फ़रान, बैर बूटी, अकरकरा, मगज़ चिड़ा, जायफल, सालब मिस्री, ये चीज़ें आपने रगड़नी हैं। उसके बाद आपने मनक्के के बीज निकाल लेने हैं, ठीक है। फिर उसको ये चीज़ें आपने अलग रखनी है, फिर उनको अच्छी तरह कूट के उसका कवाम बना लेना है, ठीक है जी। वो फिर आप चम्मच के साथ किसी स्टील के बर्तन में आपने या किसी सिल्वर के कटोरे में उसको निकालना है। उसमें आपने जो है ये उसको फैला देना है, ऐसे रोटी की तरह उसको कर लेना है, उस जो मनक्के का कवाम है। फिर आपने ये सारी चीज़ें उसके ऊपर डालनी हैं। तो ये सारी चीज़ें जो पाउडर फॉर्म में बनेंगी, ये उसके ऊपर फैला देनी है। और जो कुश्ता शिंगरफ है, वो चूँकि थोड़ा होता है, वो भी कोशिश करें कि सारे के ऊपर वो फैल जाए। जब वो सारा ऊपर फैल जाए, उसके बाद आपने करना है कि 10 कतरे जो देसी घी है वो गर्म करके वो भी इसमें 10 से 15 भी कर लें, ज़्यादा नहीं, 10 से 15 तक हो सकता है। इससे ज़्यादा फिर जो है ना वो इसकी तरी बाहर आएगी, तो इसका जो असरात हैं तरी के साथ बाहर आ जाएंगे, तो अंदर जो है वो गोली की ताकत जो है ना ख़त्म हो जाएगी। तो इतना हो जिससे इसको तरी रहे। तो उसके बाद आपने अंगूठों की मदद से सारी चीज़ें मिक्स करनी है, गूंदना है, मुकम्मल मिक्स करना है, चांदी के वर्क सारी चीज़ें मिला के। हाँ, एक बात कर रहा था मैं कि जो कुश्ता नहीं डाल सकते, वो उनके लिए है चांदी का सोने का वर्क डालें, लेकिन सोने के वर्क के तो नताइज नहीं है जो इसमें सोने के कुश्ते के। कुश्ता तिला 1 रत्ती डलता है। अगर नहीं आप किसी वजह से ले सकते हैं, या इसके अलावा इन चीज़ों में कोई एक चीज़ जो है, वैसे तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर जगह दस्तयाब है, इनमें मगर जो कम मिलता है, अगर ना मिले तो ये गोली आपने खानी है। बाजरा होता है, इसी बाजरे के बराबर के लिए और बाजरे के बराबर जो है
फार्मी बाजरे से थोड़ी सी जो देसी मूंग होती है उतनी गोली आप काले तितर के लिए बना लें। दक्षिणी तितर और जो होता है चकोर वगैरह, चकोर को तो नहीं दे सकते क्योंकि वो गर्म चीज़ें नहीं बर्दाश्त करता, वो मर जाएगा। लेकिन खुदा न खास्ता सर्दी का मौसम है और उसको कोई टांगों में झोला वगैरह या कोई फालिज वगैरह है तो ये गोली आप उसको देंगे तो उसको फ़ौरन फ़ायदा होगा। लेकिन चकोर के लिए मैं रिकमेंड नहीं करता। तो काले चित्र, क्योंकि हमारा मौजू काला चित्र है तो हम इसे ही फोकस करेंगे। तो ये चीज़ें, ये गोली आपने बनानी है और इसकी मिकदार जो है, ये गोली आप सारी चीज़ें मिक्स करके वो गोल सा पेड़ा बनेगा। फिर आप इसको रख देंगे, रात भर पड़ा रहेगा। फिर उसके बाद आपने इसको थोड़ा सा लंबाई में लंबा थोड़ा सा निकाला, उसको ऐसे ऐसे लंबा किया, फिर उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाला, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी गोली जो है बना के रख लेनी है। उस गोलियाँ जो है थोड़ी सख्त हो जाएंगी। फिर आपने शीशे की कोई जैसे ये जैम वाला की बोतलें खाली होती हैं, आप उनमें डाल के रख लेंगे तो उसके ऊपर उसको हवा ना लगे, तो ये काफ़ी अर्सा तक जो है ना आपके पास रहेगी। तो ये गोली का बनाने का तरीका है और देने का तरीका मैंने आपको बताया है कि किस तरह देना है। और रात को गोली दी है, आम हालत में टूर्नामेंट नहीं है, तो फिर आपने रात को ये गोली दी है, दूसरे दिन आपने सुबह को रात को भिगो देने हैं। एक बादाम, 2 चुटकी खसखस, 2 दाने सौंफ के, 2 दाने सब्ज़ इलायची के और 1 चुटकी जो है वो उसकी अजवाइन की और चने बराबर सुंड। ये चीज़ें आपने भिगो देनी है रात को। सुबह इनको रगड़ के अच्छी तरह इनको कोटा बना लेना है, इसमें पानी डाल के निचोड़ के, तो वो जो पानी हो वो तितर को आपने देना है। अगर आप ये चीज़ नहीं कर सकते तो फिर बकरी का दूध मिल जाए, ताज़ा बकरी का दूध लाएं, अगर तितर पीता है तो वो दूध उसको पिला दें। अगर वो दूध नहीं मिलता तो दूसरे नंबर पे गाय का दूध उबला हुआ हो, उसमें आधा दूध आधा पानी डालें, वो आपने इसको देना है। दिन को इसको मिक्स सब्ज़ा देंगे तो आपके तितर को जो गोली आपने दी है उसके उस गर्म असरात का तोड़ हो जाएगा, गोली की ताकत बरकरार रहेगी। तो चक्री वाले दिन आपने 1 गोली रात को देनी है, 1 गोली सुबह देनी है। जब आप तितर चक्री में लगाएंगे, वापसी में आपने तितर को, क्योंकि कोई तैयारी तो नहीं होती, आपने गर्भ के अंदर आपके अंदर ग्लूकोज होना चाहिए और चट्टी बार का सिरप होना चाहिए। वापसी पे आएँ, वो पानी जो दिन भर तितर ने पी लिया होगा या बाकी रास्ते में उसको पानी नहीं देना, घर में ला के उसको तितर को कोली उसकी साफ़ करके धो के उसमें आपने 1 चुटकी ग्लूकोज की और आपने जट्टी पार के 5-6 कतरे और थोड़ा सा ग्राई वाटर मिला देना है। ये चक्री वाले क्या है। और दूसरे दिन आपने गोटा लाजमी देना है, दूध की कच्ची वगैरह लाजमी देनी है, इस गोली का तोड़ होगा। इंशाल्लाह इससे तितर फिर आपके ख़राब नहीं होंगे, पलटी नहीं करेंगे, तो तितर आपका जो है खुश रहेगा। बाकी ये मेरी 2 किताबें हैं, ये मैंने बताया था पिछली 2-3 वीडियो में, तो 50 के करीब ये किताबें मेरी रह गई थी। तो ये किताबें जो हैं वो तकरीबन 10 के करीब सेल हो चुकी हैं, अब ये 40 के करीब रह चुकी हैं ये किताबें। और ये स्टॉक जो है ये बहुत थोड़ा है और ये सावल है, ये एक तारफ़ी किताब है। लेकिन वो लोग जो काले तितर का शौक़ रखते हैं, अपने घरों में जो है कोई भी किताबचा हो या कोई भी काले तितर की मालूमात हो तो वो रखते हैं, तो वो है। ये दोनों किताबें जो हैं बाई डाक 1200 रुपये की हैं और अगर कोई ये नकद लेने के लिए आता है तो उसको भी ये छूट मिल जाती है, क्योंकि एक किताब की कीमत 1000 रुपये है, लेकिन जो बाई हैंड आ जाता है उसके लिए फिर ये छूट हो जाती है, वो उसको उससे भी हम 1000 रुपया ही लेते हैं। तो बाई डाक जो है
یہ میں بھول گیا ہوں، بائی ڈاک ہم اس کو 1500 روپے میں 2 کتابیں دیتے ہیں، یہ 1200 نہیں 1500 روپے۔ اور سوری، جو بائی ہینڈ آئے گا اس کے لیے یہ چھوٹ ہے کہ 200 روپے قیمت اس کی اور 1000 اس کی 1200، یعنی 1200 2 کتابوں کی بائی ہینڈ ہے اور 1500 بائی ڈاک ہے۔ جن میرے دوستوں کو یہ کتابیں درکار ہوں وہ میرے سے رابطہ کرے، اور یہ مختصر سا تھوڑا سا سٹاک رہتا ہے، اس سے استفادہ حاصل کر لیں، کیونکہ اس کے بعد تو میرا جو ہے چینل ہی چلے گا۔ ابھی تو میں نئی کتاب کافی حد تک میں نے مواد تو لکھا ہوا ہے، شاید کبھی پرنٹ ہو ہی جائے، لیکن فی الحال مستقبل قریب میں کوئی ایسا پروگرام نہیں ہے میرا کہ میں نئی کتاب کو پرنٹ کر کے پھر بھیجوں، لیکن دیکھیں گے وقت کے ساتھ کہ اگر یہ کتابیں میری نکل جاتی ہیں ان دنوں میں تو پھر میں نئی کتاب کے بارے میں سوچوں گا کہ سردی میں اس کو مکمل کر کے تو پھر نئے جدید ترین طریقے سے جو نئے معلومات ہیں وہ آپ تک پہنچاؤں۔ میرا ٹیلی فون نمبر ہے 0305 8764 786 0305 8764 786۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شوق زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔